ایک اور روایت ہے جس کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں منکرین حدیث، ویسے تو بہت ساری مثالیں ہیں لیکن ہم تھوڑی تھوڑی مثالیں ذکر کر کے جلد اپنی بات کو ختم کرنا چاہیں گے۔ ایک بندریہ کو رجم کرنے کے بارے میں کہ عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ وہ سفر میں تھے اور راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ بندر جمع ہیں، دو بندروں نے آپس میں تعلق قائم کیا، ایک بندریہ تھی ایک بندر تھا، مذکر مؤنث تھے۔ تو انہوں نے اس بندر کو پکڑا جس نے زنا کیا تھا اور اس کو وہ رجم کر رہے تھے، یعنی پتھر مار مار کر اس کو مار رہے تھے، ان کے سامنے انہوں نے اس کو رجم کر دیا۔ اس پر وویلا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو جی یہ کتنی مزہ کا خیز بات ہے جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، یہ احکامات جو ہیں یہ رجم وغیرہ کے یہ تو انسانوں کے لیے ہیں، اور منکرین حدیث تو ویسے رجم کو نہیں مانتے، اس کے انکاری ہیں، تو وہ اس کو اور زیادہ مذاق بناتے ہیں کہ دیکھو جی یہ رجم ثابت کرنے کے لیے جی بندروں کو رجم کروا رہے ہیں، اور دیکھو جی بندروں کے لیے کب یہ شریعت آ گئی جی، بندر کہاں سے قرآن پڑھتے ہیں جی، وہ اس طرح کی بہت زیادہ بکواسات اور خرافات بکتے ہیں۔ ہم ان سے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے لوگوں کو اپنا دین سمجھانے کے لیے بندروں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ ایک زنا کرنے والے بندر کو رجم کریں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ اور یہ کوئی ایسی انہونی ہے کہ جو آپ کو قرآن کے خلاف لگتی ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا دنیا میں۔ قرآن کریم کا انکار، اور ہم پہلے جو کہہ رہے ہیں کہ حدیث کا انکار قرآن کا انکار، اور صحیح بخاری پر اعتراض قرآن پر اعتراض ہے۔ آپ سورہ مائدہ پڑھیں، آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ جو ہے حقیقی واقعہ وہ آپ لوگوں کو سنائیں کہ دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی۔ ایک نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، دوسرے نے کہا کہ قتل کر دو گے بھی کیوں کرو گے، قربانی تو اللہ متقین کی قبول کرتا ہے، اور اگر تم قتل کرو گے تو پھر اپنی جان پر ظلم کرو گے۔ تو بہرحال یہ بات چیت ہوئی، آگے جب واقعی ایسا ہو گیا آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں، پہلا قتل ہے، پہلی وفات ہے زمین پر، اب میرا بھائی میرے ہاتھوں قتل ہو گیا، میں اس کو کیا کروں، اس سے آگے کیا کروں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، یہ منکرین حدیث کی عقل پر، ان کے فہم پر یہ زبردست تمانچہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کوے کو بھیجا، تم کہتے ہو قرآن کے خلاف ہے، اور تمہاری اپنی عقل قرآن کے خلاف، تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو بھائی کے دفن کا طریقہ بتانے کے لیے کوے کو بھیجا، اور اس کوے نے کیا کیا، دوسرے کوے کو قتل کیا، اور اس کوے کو قتل کر کے اس نے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس کو دفن کیا، اور اس سے پتہ چلا آدم علیہ السلام کے بیٹے کو کہ میں نے کیا کرنا ہے، اپنے بھائی کو کیسے دفن کرنا ہے۔ اور اگر دفن کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت کسی کوے کو مقرر کر سکتا ہے، تو پھر کیا رجم کا طریقہ بتانے کے لیے کسی بندر کے دل میں ایسی بات ڈال کے، بندروں کے دل میں ڈال کے کسی بندر کو رجم کیا جانا، یہ قرآن کے خلاف ہے یا تمہاری عقل قرآن کے خلاف ہے؟ اب کرو نا انکار قرآن کا بھی، یہی بکواسات قرآن پر بھی کرو نا، تاکہ تمہارا جو کفر ہے وہ واضح ہو، لوگوں کے سامنے صحیح بخاری پر اعتراض کرتے ہو اور قرآن کہتے ہو کہ امام بخاری نے قرآن نہیں پڑھا تھا، تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اصل میں منکرین حدیث سب سے بڑے جاہل ہوتے ہیں قرآن سے، انہوں نے کبھی نہیں قرآن پڑھا ہوتا۔ جو کہتے ہیں نا کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، وہ دراصل صرف شیطان کو مانتے ہیں، قرآن کریم کو وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس کی مثالیں ہم پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں۔ ایک دفعہ میں رحیم یار خان میں گیا تو وہاں ایک منکر حدیث سے بات ہوئی، اور وہ کہتا کہ نماز، یہ جو رکوع سجدے والی نماز مسجد میں تم پڑھتے ہو، یہ ملا کی نماز ہے، یہ قرآن کی صلاۃ نہیں ہے۔ اور میں نے اس سے کہا کہ چلو قرآن کریم نکالو، 5واں پارہ نکالتے ہیں، آپ قرآن کریم وہ لاؤ جو ترجمہ تم پڑھتے ہو، جو تمہارے کسی بڑے نے کیا ہے اور جس کو تم اتھینٹک سمجھتے ہو، جس میں تم یہ نہیں کہو گے کہ کیونکہ تمہیں تو عربی آتی نہیں، ظاہر ترجمہ پڑھو گے نا تو تمہیں پتہ چلے گا قرآن کیا کہتا ہے، تو اپنا معتمد علیہ ترجمہ لے آؤ۔ وہ اندر گیا اور قرآن کریم لے آیا، ترجمے والا مترجم تھا، اب مجھے یاد نہیں کون سا ترجمہ، بار اس نے کہا کہ مجھے اس ترجمے پر اعتماد ہے۔ تو میں نے نماز خوف کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو طریقہ بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو،
کہ جب آپ دشمن سے مقابل کھڑے ہوں اور پھر اچانک نماز کا وقت آ جائے تو آپ دو گروہوں میں تقسیم کر لیں صحابہ کرام کو، ایک گروہ ایک صف آپ کے ساتھ آ جائے، وہ ایک رکعت پڑھے، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، جب وہ سجدہ کر لیں نا، یعنی ایک رکعت پڑھ لیں تو وہ پھر دوسری جگہ پہ چلے جائیں دشمن کے سامنے، اور دشمن کے سامنے کھڑی ہوئی جو صف ہے وہ آپ کے ساتھ آ کے دوسری رکعت پڑھ لیں۔ میں نے کہا دیکھو سجدے کا ذکر تو قرآن میں آ گیا کہ جب وہ سجدہ کر چکے ہیں تو وہ پیچھے چلے جائیں اور دوسرے ان کی جگہ پر آ جائیں، تو پڑھو یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تم کہتے ہو یہ ملا کی نماز ہے رکوع سجدے والی، تم قرآن پڑھا تم نے؟ وہ حیران، جو لوگوں کو دعوت دیتا تھا کہ آؤ صرف قرآن پڑھو اور صرف قرآن پر عمل کرو، یہ حدیثیں جو ہیں نا اس سے افتراق اور انتشار پیدا ہوتا ہے، اس جاہل کو اتنا نہیں پتہ تھا کہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ حیران ہو گیا اور کہتا ہے کہ میں اس پر مزید غور کروں گا۔ میں نے کہا کرتے رہو اب غور۔ تو بہرحال یہ سب سے بڑے جاہل ہوتے ہیں قرآن سے، جو صرف قرآن کو پڑھ کر حدیث کو رد کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔